أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام شاملین کو آج کی قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز ہمیشہ کی طرح خوبصورت دعا سے کرتے ہیں۔ تو اس دعا کے لیے میں درخواست کرتا ہوں رفیع میں شانوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اور اب آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، محترم معید حامد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں، وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ جزاکم اللہ۔ اس پہ معمول ایک چھوٹا سا اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں، قرآن شریف کی اتباع سے برکات الہی دل پر نازل ہوتی ہیں اور ایک عجیب پیوند مولا کریم سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ایک مضبوط پیوند اپنے اللہ سے ہو جائے اور ہم قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں۔ آمین۔ اب قرآن کریم کا جو صحیح تلفظ سیکھنا ہے، اس کی مختلف 2-3 کلاسیں جو ہماری ہو چکی ہیں، ہم مختلف جو اس کے قواعد ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے جو دیکھا ہے کہ اگر آپ نے قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنا ہے تو 2-3 بنیادی باتیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ تو یہ ہے کہ جو حروف کسی بھی لفظ کے اندر ہیں، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو اسی طرح ہی ادا کرنا ہے، اور پھر ان کی جو حرکات ہیں، مختلف اور علامات ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ہے، اور پھر جو حروف کی صفات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کی تلاوت نکھرتی جائے گی اور آہستہ آہستہ بہترین ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم آہستہ آہستہ آگے قواعد کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے سیکھا تھا کہ عربی کے بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو 2 قسم کے حروف ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے حروف کہلاتے ہیں مفخم حروف، اور دوسرے حروف کہلاتے ہیں مرکب۔ مرکب مین کے جو ترکیق یا ہلکی آواز میں ادا ہونے والے حروف ہیں، اور مفخم مین کے جو بھاری آواز میں ادا ہونے والے حروف ہیں۔ ان کو ہم نے آگے دیکھا کہ کل جو 29 حروف ہیں عربی زبان میں، ان میں سے 7 حروف ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں، 3 حروف جو مشروط طور پر بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں، اور باقی 19 حروف جو ہیں وہ ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں۔ اور یہ 7 حروف ہیں جن کو ہم نے میں نے کہا تھا کہ ان کو کوشش کریں کہ یہ زبانی یاد ہو جائے، تاکہ جب بھی
الفاظ کے اندر یہ حروف آئیں، آپ کی نظر فوری طور پر ان حروف کی طرف جائے کہ یہ حرف وہ ہے جو میں نے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ آج میں تھوڑا سا اس کو بتاؤں گا کہ کیونکہ یہ بہت سارے حروف ایسے ہیں جن کے مخرج ایک ہی جگہ سے وہ حروف ادا ہوتے ہیں، ہم آواز بھی ہوتے ہیں، اور فرق صرف ان میں یہ ہے کہ اگر آپ نے بھاری اور ہلکی آواز میں فرق نہ سمجھا تو وہ پھر الفاظ کے معنی جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آج میں تھوڑا سا اس پہ تھوڑی سی زیادہ روشنی انشاءاللہ ڈالنے کی کوشش کروں گا، الفاظ کو، مختلف الفاظ کو دیکھیں گے۔ تو یہ 7 حروف ہے، خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اینڈ قاف۔ یہ 7 حروف آپ نے جہاں بھی آپ نے قرآن کریم میں، چاہے یہ کہیں بھی الفاظ کے کہیں کسی بھی حصے میں ہو، شروع میں ہو، درمیان میں ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عربی کے الفاظ مختلف شیپ چینج کرتے ہیں، جو شروع میں کیسے لکھا ہوتا ہے، بعض حروف درمیان میں کیسے آتے ہیں، بعض حروف آخر پہ کیسے لکھا جاتے ہیں۔ تو جہاں بھی ہو آپ نے ان حروف کو ہمیشہ بھاری آواز میں ہی ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان پہ کوئی بھی علامت ہو، چاہے فتحہ کی ہو، فتحہ کسرہ کی ہو، دمہ کی ہو، آپ نے ان کو بھاری ہی ادا کرنا ہے۔ اور یہ 3 حروف ہیں جو کہ آپ نے مشروط طور پر بھاری آواز میں ادا کرنے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ عموماً ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں، لیکن بعض شرائط کے تحت یہ بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو الف ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ اس وقت بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے کہ اگر اس الف سے پہلے جو حرف ہے وہ ایک بھاری آواز میں ادا ہونے والا حرف ہے، میننگ کہ یہ 7 حروف اگر الف سے پہلے آئیں تو پھر الف بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان 7 حروف کو اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اپنے طور پہ بھی بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مشروط جو الف کی آواز ہے وہ بھی اس وقت بھاری ہی ادا ہوگی جب اس سے پہلے والا حرف بھاری ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے جیسے خواہ ہے، ہم نے دیکھا کہ یہ بھاری آواز میں ادا ہونے والا ہے، تو یہ خواہ آپ نے خواہ ایک بالکل سموتھ آواز جو بھاری اوپر تک 2 سیکنڈ تک ادا کرنی ہے الف کی بھی۔ اور دوسرا یہ آپ کے سامنے ہے میم۔ اب یہ دیکھیں کہ میم ان 7 حروف میں نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ الف جو ہے وہ آپ کا ہلکی آواز میں اس لیے ادا ہو رہا ہے کہ میم بھاری آواز میں ادا ہونے والا حرف نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے مالکی، نہ اس طرح ما بھاری آواز میں نہیں، میں خو میں خو میں۔ تو یہ الف سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس سے پہلے والا حرف ہے وہ بھاری ہے یا ہلکی آواز میں ادا ہونے والا ہے۔ تو یہ پھر دوسرا حرف ہم نے مشروط طور پہ بھاری آواز میں ہونے والا دیکھا کہ وہ لام ہے۔ لام بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ عمومی طور پر ہمیشہ ہلکی آواز میں ادا ہوتا ہے، سوائے لفظ اللہ کے، اس کو لام الجلالہ بھی کہتے ہیں، کہ جو اللہ کے لفظ میں مشدد لام ہے وہ اس وقت صرف آپ نے بھاری ادا کرنا ہے اگر اس مشدد لام سے پہلے آخری جو متحرک لیٹر ہے اس پہ فتحہ ہو یا دمہ ہو۔ متحرک لیٹر وہ ہوتا ہے جس پہ بنیادی حرکات ہوتی ہیں، فتح، کسرہ، دمہ، کوئی بھی حرکت، تو وہ ہوتا ہے متحرک۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لفظ اللہ میں یہ جو مشدد لام ہے اس سے پہلے ایک اور لام ہے، اس سے پہلے ایک الف ہے، وہ ان پہ کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس لیے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے۔ تو پیچھے آپ نے دیکھا کہ نون متحرک ہے اور اس کے اوپر فتح ہے، تو یہ فتح اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس لام، یہ مشدد لام اللہ میں ہے، یہ آپ نے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے، ان اللہ۔ اسی طرح آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مشدد لام میں پچھلا جو متحرک حرف ہے دال، اس کے اوپر ہے دمہ، تو اس میں بھی آپ نے لام کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ اس 2 باتوں کے علاوہ جہاں بھی آپ لام دیکھیں، چاہے وہ لفظ اللہ میں ہی ہو، وہ لام ہمیشہ ہلکی آواز میں ایمٹی ماؤتھ کے طور پہ وہ لیٹر ادا ہونا لام۔ جیسے یہ دیکھیں
بسم اللہ، اس میں مشدد لام لفظ اللہ بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ جو اس سے پچھلا متحرک حرف ہے وہ فتح اور ضمہ نہیں ہے، اس لیے یہ دیکھیں یہاں پہ میم کے نیچے کسرہ ہے، تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ لام اب ہلکی آواز میں دا ہوگا، اس لیے جو لوگ کہتے ہیں بسم اللہ وہ غلط ہے، یہاں پہ آپ نے بسم اللہ، یہاں پہ لام باریک آواز میں ادا ہوگا، ہلکی آواز میں ادا ہوگا۔ اسی طرح یہ دیکھیں الذی، یہ لام ہلکی آواز میں، الا ہلکی آواز میں ادا ہوگا، ناٹ اللہ، غلط ہے، الا الذی اور بسم اللہ۔ سو لام میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اکثر صورتوں میں لام ہلکی آواز میں باریک آواز میں ادا ہوتا ہے، صرف 2 صورتوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے حرف میں پچھلا جو لام مشدد سے پہلے متحرک حرف ہے اس پہ فتح ہے یا ضمہ ہے، تو یہاں پہ آپ نے صرف لام کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ را، تیسرا حرف لیٹر ہے را، یہ اس وقت بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے جس وقت اس کے اوپر یہ علامات ہوں، فتح کی علامت، ورٹیکل فتح کی، یا فتح اشبعیہ، یا فتح تین تنوین، فتح کی تنوین ہو، یا ضمہ ہو، یا ضمہ تین ہو، ضمہ کی تنوین، تو را ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے، را، را، رن، رو، رن، اور اگر را ساکن ہو جائے تو پھر اس کے لیے 2 اصول ہیں، وہ آپ نے پھر ایسے ہی دیکھنا ہے کہ اس سے پچھلے والے حرف کو آپ نے دیکھنا ہے، اگر اس حرف کے اوپر فتحہ یا ضمہ ہو تو پھر آپ نے ساکن را کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے، اور ہلکی آواز میں را کے لیے یہ ہے کہ اس کے نیچے یا کسرہ ہو یا کسرہ تین ہو، تنوین، کسرہ کی تنوین ہو، تو آپ نے پھر را کو ہلکی آواز میں یا باریک آواز میں ادا کرنا ہے، اور ساکن را کی صورت میں پھر آپ نے پچھلا حرف دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کسرہ کی علامت ہے، تو آپ نے یہ را بھی ساکن را بھی باریک آواز میں ادا کرنا ہے۔ اور تیسری ایک آخری بات ہم نے یہ سیکھی تھی کہ اگر را سے پہلے کسی بھی متحرک را سے پہلے یا را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو اس را کے اوپر اگر آپ یا سکون ہو کہ پہلے سے ہی را پہ سکون کی علامت ہو، یا وقف کرتے وقت اس کو ہم حالت میں تبدیل کریں، جیسے فتح ہو اور وہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں تو وہ فتح جو ہے سکون میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کو وقف کی حالت میں سکون ہو، اصلی صورت یہ ہے کہ را پہ پہلے سے ہی سکون کی علامت ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اگر یا ساکن ہو تو پھر آپ نے را ہمیشہ، یہ والا را ساکن آپ نے ہمیشہ باریک اور یا ہلکی آواز میں ادا کرنا ہے، لیکن اگر را وہاں پہ وقف نہیں کر رہے اس سے پہلے چاہے وہ ساکن یا ہو تو پھر آپ نے یہی را کے اصول دیکھنے ہیں کہ یہ والا را ہے یا ان میں سے کوئی را ہے، تو وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یا ساکن اگر نہیں ہے یا ہے تو یہ آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ پھر یہ بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اب یہ جو حروف ہیں بھاری آواز میں ادا ہونے والے اور سملر ساؤنڈنگ لیٹر میں ہا بھی 2 قسم کے ہا بھی آتے ہیں، حمزہ بھی آتا ہے، آئین بھی آتا ہے، لیکن وہ تفخیم یا ترقیق میں نہیں آتے، تو ان میں وہ 2 ہمیشہ ہی ترقیق آواز میں پڑھے جانے والے حروف ہیں، لیکن یہ جو 10 حروف ہیں جو میں بتانے لگا ہوں کہ ان کا دیکھیں تا اور تا، ان کا مخرج بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، یہ تو فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ یہ 2 نقطوں والا یہ والا تا ہلکی آواز میں ادا ہونے والا ہے اور یہ تا بھاری آواز میں ادا ہونے والا ہے، تو اس لیے اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ تا اور تا میں کیا فرق ہے اور اس کو کیسے ادا کرنا ہے تو آپ نے سمجھیں کہ معنی چینج کر دیے، تو یہ 5 حروف جو ابھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ آپ دیکھ لیں کہ کون سی صورت میں یہ ہلکی آواز ہے، کون سی صورت میں بھاری آواز ہے، اگر آپ نے ان 5 حروف میں فرق نہیں کیا تو آپ سمجھیں کہ قرآن کریم کے معنی چینج کر رہے ہیں unknowingly یا knowingly، تو اس لیے آپ نے یہاں پہ ہمیشہ ان 5 حروف پہ ضرور توجہ دینی ہے
اور کیونکہ ان کے مخرج ایک جگہ پہ ہیں اور غلطی سے ایک جیسی آواز نکل جاتی ہے تو ہم نے فرق کرنا سیکھنا ہے کہ تا کون سا ہے تو کون سا ہے. تاب توب تاب توب, اس لیے یہ فرق ہمیں آنا چاہیے. پھر دوسرا حرف ہے دیکھیں زا. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زال زبان کی نوک اوپر والے دانت کے نیچے نے کناروں کو تھوڑا سا باہر لگا کے لگائے زال زا. اور وہ یہ جو زو ہے یہ بھاری ہے اور یہ اس کے فتح اگر لگائے دونوں پہ فتح لگائے تو بالکل ایک جیسی آواز لگتی ہے. لیکن فرق آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ زو پھر اگر ہے یہاں پہ یہ زو ہلکی آواز میں, یہاں پہ یہ زو بھاری آواز میں. تو ز زو ز زو نظر رو نہ زو رو. یہاں پہ زو بھاری آواز میں آپ نے کر کے پڑھنا یا ہلکی آواز میں پڑھنا. تو دوسرا ہو گیا زو. تیسرا آپ نے نظر رکھنا دال. ان کے گو کے مخرج علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن جب آپ دیکھیں کہ ان پہ فتح لگا کے دیکھیں تو ایک جیسی آواز بن جاتی ہے تقریباً. تو ان میں آپ نے دو چیزوں کا, یہ دال جو ہے ہلکی آواز میں ادا ہونے والا ہے اور دود جو ہے وہ بھاری آواز میں ادا ہونے والا ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ یہ دال اوپر آپ کے دانت کے اوپر والے مسوروں پہ جا کے لگائیں نوک زبان کی, اور اس میں زبان کی نوک وہاں نہ لگے تو آپ دونوں میں ایک تو حرف ادا کرنے میں آپ کو پتہ چل جائے گا, اور دوسرا یہ کہ یہ دود جب آپ نے کہنا بھاری آواز ہے یہ د ہلکی آواز د دو. اگر آپ فتح سمجھیں دونوں پہ فتح ہے یا جیسے یہاں پہ ہے دو دو د دو, اس لیے بئی دو بئی یہ بئی د یہ بئی دو دونوں پہ فرق کرنا جو ہم نے سیکھنا ہے کہ لائٹ اینڈ ہیوی ساؤنڈ, ہلکی آواز بھاری آواز. اور پھر یہ ہے حرف سین, یہ بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں اور فرق دونوں وسلنگ ساؤنڈ ہے لیکن فرق یہ ہے کہ سین جو ہلکی آواز ہے, صوت جو بھاری آواز ہے. اسیر اسیر دونوں میں سیٹی کی آواز آتی ہے. سین ہلکی آواز میں ادا ہونے والا ہے, صوت بھاری آواز میں ادا ہونے والا ہے. اور آخری ہے ان میں سے کیف اور کاف. میں نے بتایا تھا کہ کیف جو ہے وہ آپ کے گلے سے بالکل تھوڑا سا یہ والا جو دو ڈاٹ والا کاف ہے یہ گلے کے بالکل قریب آخری جو ہے حصہ زبان کا وہاں سے ادا ہوتا ہے, اور آپ کی زبان کا وہ پچھلا حصہ اوپر اٹھائیں اور آپ سمجھیں کہ وہ آپ کا جو گلے کا راستہ وہ بند کر دیا. دین پھر آپ داغر کاف اور یہ کیف وہ گلے کو بند نہ کریں تو یہ کیف ایئر ویز جو آپ کا, اور جو یہ کاف ہے یہ آپ اس کو بند کر دیں تو پھر کیفل ہے کفل ل ہمیشہ ترکیب کیفل. اور یہ کاف جو ہے نا یہ آپ نے ٹھیک آواز میں ادا کرنا ہے. تو یہ وہ 5 حروف ہیں جن کے متبادل آوازیں سملر ہیں بالکل, لیکن فرق صرف ہلکی آواز کا اور بھاری آواز کا, ترکیب اور تفخیم کا. تو ان 5 حروف کو جو دونوں ہیں 5 لائٹ ترکیب اور 5 مفخم یا بھاری آواز میں ڈال اور ان کی سملر ساؤنڈ ہے. تو ان 5 حروف کو آپ نے 10 حروف جو ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اگر آپ ان میں فرق کرنا نہیں آپ نے سیکھا تو آپ کے لیے پھر آپ سمجھیں کہ مشکل ہے قرآن کریم کا صحیح ترجمہ آپ اس کو حق ادا کر رہے ہیں. پھر ہم آگے چلے تھے کہ صفات سے آگے کے حروف کو ادا کرنا. ہم نے یہ بتایا تھا کہ حروف مختلف حروف کو پڑھنے کے لیے 4 مختلف آپ سمجھ لیں کہ سٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں کہ کتنا لمبا کر کے آپ نے پڑھنا ہے. پہلی یہ ہے کہ حرف کو 1 سیکنڈ تک پڑھنا ہے, پھر کسی حرف کو آپ نے 2 سیکنڈ تک پڑھنا ہے, کسی حرف کو آپ نے 3 سے 5 سیکنڈ تک, یا کسی حرف کو 4 سے 6 سیکنڈ تک. تو منیمم اگر آپ دیکھیں تو 1 2 3 4 یہی 4 میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ یہ ہے فتح 1 سیکنڈ تک آپ ادا کرنا ہے, ورٹیکل فتح یا حروف مدہ 2 سیکنڈ تک, اور چھوٹی مد کو 3 سے 4 سیکنڈ اور بڑی مد کو 4 سے 6 سیکنڈ. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو 3 بنیادی حرکات ہیں
جب بھی کسی آپ نے حرف کو اگلے، جیسے انگلش میں ووولز ہوتے ہیں، اسی طرح عربی میں یہ 3 بنیادی ووولز ہیں، فتح، کسرہ، دمہ. جب بھی آپ نے حروف کو ایسے ساتھ ملانا ہے تو یہ فتح، کسرہ، دمہ کا ہونا حروف پہ ضروری ہے. تو فتح یہ ایک جس طرح ترچھی سی لائن ہے، یہ دیکھیں اوپر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے، اور یہ انگلش میں جیسے آ کی آواز اوپر کو نکلتی ہے، تو جب کسی حرف کے اوپر یہ ہوگی اس حرف کی آواز ایسے اوپر کو جائے گی. با پہ ہے تو آپ کہیں گے با با، تا پہ ہے تو تا. تو اس حرف کو جس کے اوپر یہ با فتح کی علامت ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں مفتوح حرف. اور جس حرف پہ نیچے علامت یہ ہو کسرہ کی اس کو کہتے ہیں مکسور. اور یہ بھی ترچھی لائن ہے لیکن ہمیشہ حرف کے نیچے آتی ہے، اور اس کو بھی آپ نے 1 سیکنڈ تک پڑھنا ہے بی. اور یہ مدموم، یہ چھوٹے سے واو کی شکل اس کو دمہ کہتے ہیں یا اردو میں پیش بھی کہتے ہیں. تو یہ حرف کے اوپر آتی ہے، تو اس کو بھی آپ نے 1 سیکنڈ تک پڑھنا ہے. تو جیسے یہ دیکھیں یہ حرف ہے کو تی بہ. اس میں غلطی عموماً یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کو بھی 1 سیکنڈ ادا کر لیا، تی کو بھی 1 سیکنڈ تک ادا کر لیا، لیکن جب آخری لیٹر آتا ہے تو وہاں ہم بچے لمبا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کتبہ. یہ با غلط ہے، کتبہ ایک جیسا، جتنا اگر آپ کتبہ 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 اس طرح کر کے آپ نے نا 1 سیکنڈ تک، لیکن تینوں کو برابر ادا کرنا ہے. وہ آپ یہ سمجھ لیں، سیکنڈ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک حرکت ادا کرنی ہے بیسیکلی. اگر کسی کا وہ سیکنڈ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ اس کی میجرمنٹ تھوڑی سی زیادہ ہے، تو تینوں پھر لیٹر پہ اتنی ہی ادا ہونی چاہیے. یہ مقصد ہے حرکت. ایک حرکت 1 سیکنڈ صرف سمجھانے کے لیے ہے، لیکن وہ اگر آپ کی حرکت 1 سیکنڈ سے تھوڑی سی زیادہ ہے تو پھر تینوں حروف پہ ویسے ہی اپلائی کرنی ہے آپ نے. اس لیے شروع میں جب میں نے پہلی یہ دوسری کلاس میں بتایا تھا کہ حرکات کی میجرمنٹ، آپ حرکات اپنے 1 حرکت یا 2 حرکت ہم اس طرح کہیں گے، تو وہ حرکت 1 سیکنڈ، بعض کہتے ہیں 1 سیکنڈ سے کم کی 1 حرکت ہوتی ہے. تو وہ بحث میں ہم نہیں جاتے. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی جو میجرمنٹ بھی آپ نے اڈاپٹ کی ہے اسی کے مطابق آپ نے پوری تھرو آؤٹ دی ریسیٹیشن اس کو آپ نے اسی طرح ہی ادا کرنا ہے. پھر آپ نے سکون ہم نے سیکھا تھا کہ یہ بھی ایک جزم، یہ اس کو بھی کہتے ہیں، یہ بھی دال کسی شکل ہے، یہ بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ ہو اس کو ہم ساکن کہتے ہیں. اور ساکن حرف کبھی بھی اپنے طور پہ ادا نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہمیشہ پچھلے حرف متحرک حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، اور آپ کی آواز جو ہے وہ اس متحرک حرف کے عموماً اس حرف کے اوپر ٹھہر جاتی ہے، اس وہاں سے ہلتی نہیں ہے. لیکن زیادہ ساکن حروف میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اس کے علاوہ بھی قواعد ہیں جن میں ڈیفرنٹ رولز اپلائی ہوتے ہیں. وہ میں نے صرف آپ کو یہ سارے حروف قوانین ہم آگے پڑھیں گے، لیکن صرف جیسے حروف قلقلہ ہیں، حروف مدہ ہیں، ان میں ساکن حروف لین ہے، حمزہ، یہ ڈیفرنٹ رولز اپلائی ہوتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ نے کہا تھا کہ ساکن پہ آواز ہلتی نہیں، تو اب آپ کہہ رہے ہیں اب یہاں پہ با کی آواز کیوں ہلی ہے، تو وہاں حروف قلقلہ کے اصول اپلائی ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا کہ اکثر وہاں سے ساکن حرف پہ آواز ہلتی نہیں، لیکن جو ڈیفرنٹ رول ہے وہاں جب ہم آگے سیکھیں گے تو وہ زیادہ ایکسپلین پھر آپ کے لیے ہوتا چلا جائے گا. جیسے یہاں پہ الحمدو، 1 سیکنڈ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے اور آواز یہاں سے ہلنی نہیں چاہیے. لیکن جب آپ یہ بات دیکھیں ساکن، اس کو صبح نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے صبح. جو ایک آپ کے جو ہونٹ بند ہو کے ایک دفعہ کھلنے چاہیے تب وہ قلقلہ حروف ادا ہوتا ہے. صبح، اگر قلقلہ نہ ہو تو کہیں گے صبح، اگر قلقلہ ہو تو آواز آپ کی ہونٹ کھلنے چاہیے صبح، ایسے سبحانک. العالمین، یہ یا ساکن کی لمبی آواز، اسے حروف المدہ اپلائی ہو رہے ہیں جو کہ آج کا ہمارا ہے لیسن. اسی طرح حمزہ ساکن ہے، میں تھوڑا سا جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے. تو یہ آپ کو صرف پہلے سے تیار کرنے کے لیے کہ ساکن حروف کے مختلف قوانین ہیں، جیسے اخفاء کے بھی ہیں، ادغام کے بھی ہیں، وہ ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. لیکن ابھی اس حد تک آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ساکن حروف کو ہلانا نہیں ہے جیسے یہاں پہ دونوں میں ہے. تو اب جو آج کا اگلا لیسن ہے وہ ہے حروف مدہ یا مد اصلی. تو محترم رفیع امن شاہ نواز صاحب.
जज़ाकुमुल्लाह जज़ा मोहम्मद साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हरूफ मद, मद से मुराद है लंबा करना या खींचना, यानी जो भी हरूफ मद्दा कहलाते हैं वो आवाज लंबी करते हैं। अरबी में 3 हरूफ हैं जो हरूफ मद कहलाते हैं, अलिफ, वाओ और या। और इनको कहते हैं अलिफ मदिया, वाओ मदिया, या मदिया। तो उसके बाद अलिफ मद्दा, इसके मतलब बात हो जाए, अलिफ पर कोई हरकत ना हो, क्योंकि किसी भी हरकत के साथ हमजा अलिफ कहलाता है। अलिफ से कबल किसी भी हरफ पर फतह की अलामत हो तो उसको अलिफ मद्दा कहते हैं। यानी अलिफ मद्दा वो तब कहलाएगा जबकि उससे पहले हरफ पर फतह की अलामत हो, और इस हरफ को 2 हरकत यानी 2 सेकंड लंबी आवाज करके पढ़ेंगे और इसको मद्दे असली कहते हैं। जैसे अगर सिंगल साउंड है, बा पर फतह है तो बा, लेकिन जो ही साथ आगे अलिफ ब्लैंक आया फतह वाले हरफ के बाद, ये लाजमी याद रखें बात कि फतह वाले हरफ के बाद अलिफ हो ब्लैंक, तो फिर उसकी आवाज 2 सेकंड लंबी होगी। जैसे कि है बा, तो ये है अलिफ मद्दा का असूल। उसके बाद है, ये देखें यहाँ भी अलिफ मद्दा, काफ पर फतह है और तीनों साउंड का ता बा। यहाँ पर क्योंकि कहीं भी किसी हरफ के साथ भी अलिफ ब्लैंक नहीं जुड़ रहा तो कोई आवाज लंबी नहीं करेंगे, कतबा। लेकिन आगे देखें कि ता, तो यहाँ ता के ऊपर फतह और साथ आगे अलिफ है, तो ता की आवाज 2 सेकंड लंबी होगी। और बा पर आगे जदम, जैसे कि अभी बात हुरूफ कलकला में से है, तो यहाँ होगा कलकला, किताब। जैसे वअला अबसारिहिम गिशावा, तो यहाँ बा पर करकरा हुआ, सौत पर फतह है और साथ अलिफ है। तो जैसे कि आप जानते हैं सौत थिक लेटर है, तो थिक करके सौ की आवाज भी 2 सेकंड लंबी। उसके अलावा फिर आगे शाशीन, क्योंकि बारीक आवाज वाला लेटर हरफ है तो इसकी आवाज बारीक करके पढ़ेंगे, शावा शावा। उसके बाद है वाओ मद्दा। अब ये बात ज़हन में रखें कि वाओ पर जब भी सुकून की अलामत जन्म की होगी तो वो उस वक्त आवाज लंबी करने में हेल्प करेगी जबकि उससे पहले हरफ पर दम्मा की अलामत हो। अगर यानी दम्मा की अलामत वाले हरफ के बाद वाओ पर जज़म है तो 2 सेकंड आवाज लंबी करेंगे। जैसे कि बा पर दम्मा है तो सिंगल साउंड अगर होगा बू, इसको बू नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो ही आगे वाओ पर जज़म आ गई तो ये हो जाएगा बू, इसकी आवाज 2 सेकंड आवाज लंबी करेंगे। उसके बाद है इसकी कुछ मिसालें। ख्वा, जैसे कि आप जानते हैं थिक लेटर है, तो जब इसके ऊपर फतह आ गई तो फिर हम ख्वा नहीं कहेंगे, फिर कहेंगे ख, क्योंकि रूल अप्लाई हो गया 1 सेकंड का। ख, तो आगे ख लू द, तो यहाँ पर लू नहीं करेंगे कि यहाँ पर दम्मा है, सिंगल साउंड खलू खलूदा। लेकिन जो ही हमने देखा कि अगले लफ्ज में लाम पर दमा है और उसके अगले हर्फ वाव पर जज़म है तो लू की आवाज 2 सेकंड लंबी हो जाएगी। और आखिरी हर्फ दाल पर जज़म है जो कि हरूफ कलकला में से है, तो वहां पर कलकला होगा खुलूद। जैसे मिसाल है, आयत आपके सामने है, इन्नल्लज़ीना कफरू, तो यहाँ आप देख रहे हैं रू, क्योंकि रॉ पर दमा है और वाव पर सुकून की अलामत है, तो रू 2 सेकंड आवाज लंबी। सवाअन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। क्योंकि हम वाव मद्दा की बात कर रहे हैं इसलिए पहली मिसाल हमने देखी कफरू, और उसके बाद दूसरी मिसाल आपके सामने है आखिर पे, आखिरी लफ्ज में युमिनून। लेकिन जब आखिरी साउंड होगा, एंड कर रहे होंगे, तो नू की आवाज हम 2 से 3 सेकंड भी लंबी कर सकते हैं, युमिनून। लेकिन अगर दरमियान में होगा जैसे कफरू, तो यहाँ हम 2 सेकंड का रूल ही अप्लाई करेंगे। इसके बाद आगे है
یا مدہ، حرف یا پر سکون کی علامت ہو تو یہ یا پر جو سکون کی علامت ہے جزم بھی کہتے ہیں، یہ تب آواز لمبی کرے گا جب کہ اس سے پہلے حرف کے نیچے کسرہ کی علامت. یہ بہت ضروری ہے، یعنی ورنہ یا پر جزم جو آواز لمبی نہیں کرے گی اگر با کے نیچے اوپر دمہ ہے تو یہ ہے کسرہ بی. تو اگر ہوگا یہ سنگل ساؤنڈ با کے نیچے کسرہ ہوگا پی، اس کے بی نہیں کر پڑیں گے، غلط ہوگا. اگر آگے یا پر جزم ہے تو پھر ہوگا 2 سیکنڈ آواز لمبی کر کے بی. آگے جیسے مکمل لفظ لکھا ہوا ہے بی، یعنی 2 سیکنڈ آواز لمبی کریں گے. اس کے بعد ہے جی یا مدہ. اس کی مثالیں ہیں کچھ. سین باریک آواز میں ہے لیکن اس لیے کہتا ہے سا. یہاں آواز کو 1 سیکنڈ سے زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ فتح ہے، سنگل ساؤنڈ ہے. سا آگے سا ہی قو، تو سا ہی قو، تینوں میں سے کوئی بھی آواز 1 سیکنڈ سے زیادہ لمبی نہیں ہوگی. اگر ہم کہیں گے صحیح کا تو یہ غلط ہو جائے گا، اس طرح پڑھیں گے. اگر کہیں گے صحیح کو تو یہ بھی غلط ہوگا، صحیح کو. تو آگے دیکھیں صحیح، وہ جو یا مدہ کی شرط ہے آواز لمبی کرنے کی وہ پوری ہو رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف کے نیچے کسرہ ہے ہا کے نیچے، تو ہی 2 سیکنڈ ہوگا. اور قاف پر سکون یا جزم کی علامت ہے تو وہاں کلکلا ہوگا. صحیح صحیح. تو آگے آیت میں اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں 2. او تحوی بہ الریح فی مکان سحیق. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. او تحوی بہ الریح فی مکان سحیق. تو آپ نے دیکھا کہ جو پہلے درمیان میں بہ الریح، وہ ری جو ہے 2 سیکنڈ سے آواز لمبی زیادہ نہیں ہوگی. آگے ہم نے کیونکہ وقف کیا یا آیت کا اینڈ ہو یا وقف کر رہے ہوں تو صحیح، تو وہ ہم 2 سے 3 سیکنڈ بعد اس کی لمبی کر سکتے ہیں. جی یہ حروف مدہ کو یاد رکھنے کے لیے کہ حروف مدہ کون کون سے ہیں، یہ بڑی ہی پیاری سیٹنگ ہے ان کی. یعنی ہر لفظ میں نا، جو آپ کے سامنے 3 لفظ ہیں 3 خانوں میں، تو تینوں جو حروف مدہ ہے وہ آ رہے ہیں. جیسے پہلا حرف مدہ واو ہے او، اس کے بعد یا مدہ کی مثال ساتھ جڑا ہوا تی، پھر آگے الف مدہ کی مثال ہے نا. تو تینوں ساؤنڈ 2 سیکنڈ لمبی کریں گے، کوئی آواز میں سے شارٹ نہیں ہوگی یا ڈفرنٹ نہیں، اس کی لینگویشن نہیں ہوگی. او تی نا، اسی طرح او زی نا، او زی نا. اسی طرح جو تیسرا لفظ ہے نو ہی ہا، نو ہی ہا. تو یہ تینوں خانوں میں آپ کے سامنے 3 حروف مدہ آپ کے سامنے آ گئے. پریکٹس کے لیے یہ بہت پیاری شیڈنگ ہے ان کی، تو یہ یاد کر سکتے ہیں آپ. بہت شکریہ محیط صاحب، سوری رفیع صاحب. اب جو آگے اشباعیہ حرکات ہیں ان کی تھوڑی تفصیل بیان کریں گے محیط صاحب. جی جزاک اللہ رفیع صاحب اور امان صاحب. اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے 2 سیکنڈ رول کو یا 2 سیکنڈ یا 2 کاؤنٹ کے رول کو آگے چلاتے ہوئے ہم اب اشباعیہ حرکات کو پڑھتے ہیں. حروف مدہ کی قائم مقام حرکات ہوتی ہیں. یہ اشباعیہ کا مطلب ہے کھینچنا. اشباعیہ حرکات سے مراد وہ حرکات ہیں جو قدرے کھینچ کر اور لمبی ادا کی جاتی ہیں. بنیادی حرکات کے مقابل اشباعیہ حرکات کو حروف مدہ کی طرح 2 حرکات یا 2 سیکنڈ کے برابر ادا کیا جاتا ہے. جس طرح فتحہ، کسرہ اور دمہ 1 سیکنڈ رول ہے، اسی طرح فتحہ اشباعیہ یا کھڑی زبر 2 سیکنڈ. جس طرح با جو ہے وہ 1 سیکنڈ، اور وہی اگر کھڑی زبر یا فتحہ اشباعیہ ہے تو وہ با جو ہے وہ با 2 سیکنڈز ہو جائے گا. اسی طرح کسرہ اشباعیہ یا کھڑی زیر جس کو اردو میں بھی کہتے ہیں، بی جو ہے وہ 2 سیکنڈ بی ہو جائے گا.
इसी तरह दम्मा इशबाइया या उल्टी पेश जिसको उर्दू में कहते हैं, बू की आवाज जो है वो 2 सेकेंड्स बू में तब्दील हो जाएगी। तो इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। सबसे पहले फतह इशबाइया। फतह इशबाइया या खड़ी जबर हमेशा हर्फ के ऊपर आती है और उसकी अदायगी अलिफ मद्दिया की तरह 2 हरकत या 2 सेकंड तक होती है। मसलन पहला लफ्ज है, उसको पहले हम तोड़ के पढ़ेंगे, आ म न, तो जब इसको मिला के लफ्ज की सूरत में पढ़ेंगे आ म न। इसी तरह आगे क ला मु, कलामु। इसी तरह कि ताबु, किताबु। खालिकु, खालिकु। तो आपने देखा कि जहां पे अशबाइया आया उसको हमने 2 सेकंड पढ़ा। आसर, आयाती। इसमें आपको 2 फतह इशबाइया की मिसाल मिली, आयाती। अब देखें कि अगर इसको हम आयती पढ़ दें, दूसरी इशबाइया फतह को हम 1 सेकंड में पढ़ें तो वो 1 आयत का मफहूम आता है, जबकि आयाती का मतलब है 1 से ज्यादा आयात। तो मफहूम तब्दील हो जाता है अगर हम इसको सही तरीके से ना पढ़ें। आगे कुछ मिसालें, कुछ हुरूफ हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। यदाहु, फालिqu, सलासु, क़ातल, रआहु, आदमु, आलिमु, क़ाल। तो आप सब से दरखास्त है कि साथ साथ, क्योंकि माइक तो ऑफ है, लेकिन अपने अपने घरों में जो भी सुन रहे हैं इसको साथ साथ पढ़ के इसकी प्रैक्टिस करते जाएं। आगे कसरा इशबाइया या खड़ी जेर हमेशा हरूफ के नीचे आती है और उसकी अदायगी या मद्दिया की तरह 2 हरकत या 2 सेकंड तक होती है। इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। स म रिही, समरिही, उमु रिही, उमुरिही। तो आपने देखा कि जहां पे भी इशबाइया कसरा इशबाइया आया आपने उसको 2 सेकंड के लिए लंबा किया। बी वलदिही, बिवलदिही। तो बाकी तमाम अल्फाज 1 सेकंड, सिर्फ इशबाइया वाला हर्फ जो है वो 2 सेकंड। रुसुली ही, रुसुली ही, बियदी ही, बियदी ही। इसी तरह कुतुबिही, कुतुबिही। अब कुछ अल्फाज फतह इशबाइया के भी और कसरा इशबाइया के भी मिसालें एक ही लफ्ज में भी आ जाती हैं बाद दफा। आयातिही, बियदिही, अमलिही, बिही, इलाफी, हाजिही, आलिही, क़िबलिही। तो आपने देखा कि ये कुछ मिसालें हमने पढ़ी फतह इशबाइया और कसरा इशबाइया की एक ही लफ्ज में और बाज सिर्फ कसरा इशबाइया की। आगे दम्मा इशबाइया को देखते हैं। दम्मा इशबाइया या उल्टी पेश हमेशा हुरूफ के ऊपर आती है और उसकी अदायगी वाव मद्दिया की तरह 2 हरकत या 2 सेकंड तक होती है। जिस तरह कुछ मिसालें हैं, खितामुहु, खितामुहु, मअहु। तो यहाँ पे भी थिक और थिन लेटर्स जो हैं या तफखीम और तरकीक वाले हरूफ जो हैं उनकी अदायगी का, उनके मखारिज का ख्याल रखते हुए फिर दम्मा इशबाइया को पढ़ेंगे तो उसकी आवाज़, उसका सौती हुस्न बहुत बेहतर और बाज़ जगहों पे मानी जो हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं अगर हम सही ना पढ़ें तो यहाँ पे भी इस मिसाल में देखते हैं,
هو معه خلقه خلقه وجده وجده ورثه ورثه جعله جعله. تو اب کچھ الفاظ جن میں دمہ اشباعیہ کی پریکٹس ہے، آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ دہرائیں. ملأہ، فلہ، کتابہ، یرہ، معہ، یرہ، ووریہ، دبرہ. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ مثالیں جو ہیں ہم نے دمہ اشباعیہ کی پڑھی. بہت شکریہ معید صاحب. اب یہ ہے کہ تھوڑی سی کمبائن پریکٹس ہے. اب میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں پلیز. ورنہ جی ماہر بیٹے، آپ سب سے پہلے آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ کو تعوذ تسمیہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہادی بالغ اتاک مساجد یضاعف اذام غیابتی متاع. بات سنیں، جب آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا غلطی ہونے کا امکان پیدا ہوا تو آپ نے اس کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی، تو پھر جو وقفہ اننیسیسری آیا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ دوبارہ شروع کر لیتے ہیں. ایسا اگر دوبارہ کبھی ہو نا تو آپ اس پورے ورڈ کو نا دوبارہ پڑھیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں، شکریہ جی. اب دوسری دو لائن نیکسٹ آپ جس نے پڑھ لی وہ نیچے کر لیں پلیز. 5605 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تعوذ تسمیہ یہ دو لائن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ پڑھیں آپ. بسم اللہ. ایک منٹ ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ورٹیکل فتح اس کے اوپر نظر آ رہی ہے. یہاں ورٹیکل فتح نظر آ رہی ہے. جی جی. تو یہ چیزیں نا آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے. کہاں پہ ایسے نہیں بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ اس کو لمبا کرنا، اس طرح اس کو بھی لمبا کرنا. ٹھیک ہے، جلدی میں نہیں پڑھنا پلیز. یہاں تعوذ تسمیہ سے شروع کروں. جی جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آؤ نہیں بیٹا، اعوذ اعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالکی آثاری خطواتی آذارا بصری. باسواری ہی شعر کو چیک کر کے ٹرائی کرو بیٹا. یہ بتائیں یہ ٹھیک ہے یا تھن ہے؟ تھن تھن ہے نا، ہلکی آواز میں پڑھنا ہے، زو نہیں کہنا. آذاری آذارا آذارا. را ٹھیک ہے یا تھن ہے؟ تھک. یس، یہ دونوں پہلے تھن ہے اور لاسٹ والا تھک ہے. اب پڑھیں. آذارا یہ بصری آمنا.
اس طرح نہیں پڑھنا آمانا آمنا ہاں چلو آمنا جی ما بھی یہ دیکھو الف پر بیٹا اپنا سائن ہے نا، اس لیے جب یہ بلینک الف ہوگا تو پھر آواز یہ حروف مدہ کہلاتا ہے، تو اس کے اوپر ورٹیکل فاتحہ ہے تو ما علیحدہ ساؤنڈ ہے، آ 2 سیکنڈ، ما بھی ایسے. ما بھی آلی چلیں ویل ڈن جزاکم اللہ. تھوڑی گھر پریکٹس کرتی ہیں آپ؟ جی چلیں بہت اچھا پڑھا آپ نے، لیکن تھوڑی سی آپ نے توجہ اور تھوڑی پریکٹس کریں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. نیکسٹ G5538 میں نے آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. These 2 lines. جی پلیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقيمون يحسبون يحسنون يوقنون ربيون تحبونكم يصدون يولون. ایکسیلنٹ ماشاءاللہ. یولون جی ایکسیلنٹ بہترین ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ گڈ. اچھی ریسیٹیشن آپ کی. اچھا نیکسٹ نائمہ مرزا صاحب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جی پلیز پڑھیں. نہیں اچھا G522 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. اچھا وہ آپ پڑھ لیں آپ آگے پڑھ لیں. آپ کو چلے میں دوبارہ لیتا ہوں. G522 پلیز آپ پڑھیں. پڑھیں پلیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أميون امیون نہیں امیون، یا پر بھی تشدید ہے تو میم کے ساتھ یا کو بھی ہٹ کریں گے سٹریس دے کے. امیون دوبارہ ٹرائی کریں گے. أميون نہیں امی نہیں امیون أميون جی. يقصون عليون آئین پر دیکھیں کون سا سائن ہے. آئین کے تشدید نیچے کسرہ ہے. دوبارہ کسرہ إليون نہیں الی پہلے ال پھر لیج ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایک منٹ میں ہے نا جی جی جب ملاتے ہیں نا وصل کہتے ہیں ملانے کو. آپ نے ملانے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ دو ایک متحرک حرف اور مشدد حرف آپس میں ملتے ہیں اور متحرک حرف اور ساکن حروف آپس میں ملتے ہیں. تو جب فرق دونوں میں یہ ہے کہ جو مشدد ہے اس کو ذرا سٹریس کے ساتھ زور دے کے ملاتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا متحرک کون سا مشدد آپس میں ملتے ہیں. یہاں پہ پہلے بھی انہوں نے آپ کو یہاں بھی بتایا تھا میم میں بھی اور یہاں میں کہ آئین اور نیکسٹ مشدد لام ان دونوں کو آپ نے سٹریس دے کے ملانا ہے. پھر نیکسٹ لام آپ سمجھ لیں متحرک ہے تو پھر یا آگے مشدد ہے اس کو پھر آپ نے ملانا ہے. تو دونوں جیسے آپ نے الی کہہ رہی ہیں اسی طرح لیو دونوں کو ملانا ہے. اس کو کہتے ہیں وصل ملانا. تو جیسے آپ نے پہلے آئین اور لام کو ملا رہی ہیں اسی طرح اسی سٹریس کے ساتھ نے لام کو اور یا کو ملانا ہے. چلے آپ پڑھیں. إليون نو الج بولیں اتنا نہیں بولیں الج. إليون ہاں جی
يمنون ہم، أقدامنا ہم، الفاتحين الوارثين پھر تشدید ہے. رباني نہیں دیکھیں آگے حروف مدہ یا پر جزم ہے کسرہ والے حرف کے بعد، تو وہ بھی 2 سیکنڈ بعد لمبی کر کے پڑھیں. دوبارہ پڑھیں اس لفظ کو. رباني نہیں، ہاں دوبارہ پڑھیں پھر ایک دفعہ. رباني جی جزاک اللہ. شکریہ آپ کا. نیکسٹ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا 5544 آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ اسی کو ہی پڑھیں یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں ابھی بسم ابھی اللہ. امانہ صاحب نے بتایا تھا کہ اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان، فٹافٹ نہیں، آرام سے تحمل سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سمجھیں آپ کمپٹیشن پہ کھڑے ہیں، بڑے خوبصورتی کے ساتھ ادا کریں ہر آیت. جی جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ٹھیک. یقیمون یحسبون یحسنون یوقنون ربیون تحبونکم یصدون یولون. ماشاء اللہ. شکریہ بابا، جزاک اللہ. اب نیکسٹ ہے وہ نائمہ صاحبہ، آپ کو میں دوبارہ انمیوٹ کر رہا ہوں. جی پلیز پڑھیں. السلام علیکم. اچھا 5598 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز آپ پڑھیں. اچھا آپ پڑھ لیں پھر آگے پلیز پڑھیں. السلام علیکم. جی جی پلیز پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أميون يقصون عليون يمنون أقدامنا الفاتحين الوارثين ربياني. ہاں جی یہ تلاوت تو آپ نے اچھی کی ماشاءاللہ، سارے الفاظ صحیح ادا کیے، لیکن جو آپ نے بسم اللہ جب پڑھی ہے نا تو آپ نے ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہیم، تو جی یہ آواز نہیں آنی چاہیے. الرحیم یہ دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ لام جو ہے نا بسم اللہ میں ابھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ لام موٹا نہیں ہوتا، بھاری نہیں ہوتا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہو. جزاکم اللہ. جزاک چلے اللہ. اب آپ پڑھیں آپ پلیز. نائمہ مرزا صاحب آپ انمیوٹ ہیں، پلیز پڑھیں. جی آواز پڑھیں آپ پلیز. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں.
نہیں نہیں آپ کی آواز پلیز نہیں آ رہی ہے، تو میرے پاس تھوڑا ٹائم نہیں ہے اب آگے. یہ نابیہ صاحب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے، آپ پڑھیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بیٹے آپ پڑھو یہ 2 لائنیں پہلی. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہادی بالغ اتاکا مساجد. اس کو دوبارہ پڑھیں، ماں نہیں لمبا کرنا. مساجد نیکسٹ لائن. یضاعف آگے. عظام غیابتی متاع. ویل ڈن بیٹے، بہت اچھا. اب 5586 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز آپ پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تو پہلے یہ مجھے بتائیں کہ ان 2 لائنوں میں بھاری آواز میں دا ہونے والے حروف کون کون سے ہیں؟ ہاں جی، یہ پہلی لائن میں بالغ غائن ہے، جی اور دوسری لائن میں یضاعف ادھر ضاد ہے، اور عظام ادھر ضا ہے، اور ادھر پھر غائن ہے غا. اور ان میں ہاں جی، ان میں اس میں یہ تھرڈ ون جو ہے خوتو، دونوں تھک لیٹر پڑے جائیں گے. جی اور نیکسٹ یہ ہے آزارا، یہ تھک را پڑا جائے گا، اور نیچے باصاری ہی سواد تھک پڑا جائے گا، باقی نہیں ہے. بصاری ہی سوری بصو. باصاری ہی. ہاں جی، اچھا اس کو ہم نے وقف کر کے پڑھنا ہے. آپ مجھے بتائیں کون کون سے بھاری ہیں، وقف کریں اس ورڈ کے اوپر. آزار یہ تھک ہی پڑا جائے گا. ویل ڈن. چلے ماشاء اللہ. یہ پڑھے پھر آپ دونوں لائن ہے. مالکی آثاری. وہ توازن تسمیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالکی آثاری خطواتی. تو نہیں، دونوں آواز لمبی ہو رہی ہیں، ایک سیکنڈ دونوں. خطواتی آزار. آزا رو 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 کو اوپر کر کے پڑھیں دوبارہ. آزار ضابط ہو گیا. آزار باصاری آمن مآبی آلی. ٹھیک. جزاکم اللہ. اب میں لاسٹ 5007 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز آپ پڑھیں. یہ آج آخری ہوں گے ہمارے. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ یہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیمون یحسبون یحسنون
يوقنون ربيون ربیون دوبارہ پلیز ربيون تحبونكم يصدون يولون. جو پہلا لفظ ہے نا وہ دوبارہ پڑھیں, قاف کو تھک کر کے ذرا کوشش کریں, دوبارہ پڑھیں ایک لفظ یہ والا پہلا. يقيمون یقیمون گلے کے اینڈ میں سے اٹھا کے کوشش کر کے, يقيمون. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. دو باتیں میں آخر پر کرنی چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کلاس سے بھرپور فائدہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم زیادہ آگے کلاسوں میں جا کے زیادہ پریکٹس کریں گے. دو باتیں میں کرنی چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو لنک دیا ہوا ہے, آپ اپنی جماعت کے اندر, صرف اپنی جماعت سے باہر نہیں, اپنی جماعت کے اندر آپ یہ لنک شیئر کر سکتے ہیں, اور اپنی جماعت میں لوگوں کو آپ پلیز ریکویسٹ کریں کہ وہ کلاس میں شامل ہوا کریں آپ کے ساتھ. تو یہ جو قرآن کریم کی لرننگ ہے اس کو ہم آگے زیادہ, تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی اپنی جماعت میں جو آپ کے تعلق والے ہیں, جو بھی جیسے بھی آپ اگر کسی کے ساتھ, صرف اپنی جماعت کے اندر آپ اس کو شیئر کریں, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اگلی کلاس میں نے یہ والی سورت جو ہے سورہ عادیات, اس کی پریکٹس آج میں نے رکھی تھی, تو لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ابھی ہمیں ضرورت تھی یہاں پہ زیادہ پریکٹس کی, تو میں اس طرف نہیں لے کے گیا. تو لیکن اگلی کلاس میں ہم نے اس سورت کو پریکٹس کرنا ہے, تو اس لیے آپ اس کو پہلے سے گھر میں اچھی طرح پریکٹس کر لیں, تاکہ جو ہم نے ابھی تک قوانین پڑھے ہیں, تفخیم, ترکیب کے, فتح, کسرہ, دمہ کے, سکون کے, حروف مدہ کے, اشباعیہ حرکات, یہ آپ نے یہاں پہ اچھی طرح اپلائی کرنی ہے. تو یہ صورت ہم انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں پریکٹس کریں گے. تو اب دعا رفیع صاحب پڑھ دیں تو پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. جزاکم اللہ. اب کلاس انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی پیر والے دن. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.